بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتی نظم و نسق پر عدم اعتماد کرتے ہوئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت وقت بددیانت اور خیانت کے مرتکب ہے، اس لیے ایسی حکومت کو ٹیکس اور زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس کے بارے میں آپ سے دینی رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سوال کے اندر دو چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، ایک ٹیکس کی ادائیگی ہے اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی۔ حکومت کا بددیانت ہونا یا اس کا امانت دار ہونا یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ زکوٰۃ کی حیثیت ایک عبادت کی سی ہے۔ زکوٰۃ عام ٹیکس کی طرح صرف ایک مالی معاوضہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ ایک خاص تناسب کے ساتھ مسلمانوں پر ایک خاص نصاب کے ساتھ عبادت ہے جو لازم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی حد تک تو یہ بات احتیاط کے مقابل ہے، احتیاط کے مطابق ہے کہ آدمی ایسی جگہ پر زکوٰۃ ادا نہ کرے جہاں آدمی کو شبہ ہو، لیکن جہاں تک ٹیکس کا معاملہ ہے، چونکہ حکومتی معاملات حکومت جیسی بھی ہو، بہرحال اسے اپنا نظم چلانے کے لیے لوگوں سے ٹیکس لینا ہے، تو اس کے لیے ہم کوئی دیانتداری کا یا دینداری کا کوئی اعلیٰ معیار مقرر نہیں کر سکتے کہ آپ اسی صورت میں ٹیکس دیں گورنمنٹ کو وگرنہ نہ دیں۔ بہرحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹیکس گورنمنٹ کو دیا جائے اس ٹیکس کا احتساب کرنا عوام کا حق ہے، اس کے لیے اگر کوئی حکمت عملی طے کی جائے تو وہ اچھی بات ہے۔ تاہم زکوٰۃ بہرحال عبادت ہے، جب تک اچھا خاصا اطمینان نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کو درست جگہ پر ادا کرتے ہیں، اس وقت تک زکوٰۃ دینے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی زکوٰۃ انفرادی طور پر ادا کر دی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارا دوسرا سوال آج کا مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اپنا معمول بنا لیتے ہیں، کہ ایسا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اسلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، کچھ اصول ہیں کہ وہ شریعت نے بنائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بنائے ہیں، اور کچھ اصول ہیں کہ وہ لوگوں نے لوگوں کی بہتری کے لیے بنائے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اس حدیث میں گناہ کا ایک اصول بیان کیا کہ انسان کو گناہ تب ہوگا جب وہ اللہ، اس کے رسول کی یا ان کے بنائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا، تب انسان گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اگر لوگوں نے لوگوں کے لیے اصول بنائے ہیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے بنائے ہیں، تو ان اصولوں پر عمل کرنا تو بہتر ہے، لیکن اس کا خلاف کرنا، اس سے گناہ لازم ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو گناہ ہوگا۔ تو یہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا، ان قوانین کے مطابق گاڑی کو چلانا، ان قوانین کے مطابق روڈ پہ رہنا، اس میں لوگوں کے لیے بہتری ہے کہ اگر ہم ٹریفک قوانین کی پابندی کریں گے تو اس میں ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں، حادثات سے بچ سکتے ہیں، دوسرے لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو اس حد تک تو ان قوانین پر پابندی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کرنی چاہیے۔ اور لیکن اگر نقطہ نظر اس طرف چلا جائے کہ جی اس میں گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، تو یہ چیز شرع میں نہیں ہے۔ باقی اس کا اہتمام اور التزام ضرور کرنا چاہیے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی وہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی لقمان امین صاحب سے ہے۔ کیا والد جوان بیٹے کو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ ایسی صورت میں اگر کوئی بیٹے کی بات نہ مانے تو کیا نافرمان ہوگا؟ اسلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرانا چاہے تو کیا والد یا سرپرست لڑکی کو شادی سے روک سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایسے معاملات میں شریعت کا جو منشا ہے وہ تو یہی ہے کہ سرپرست کی سرپرستی میں ہی شادی کی جائے،
ایسی صورت میں نوجوان بچے اور بچیاں اپنی مرضی کے مطابق آزادانہ فیصلے نہ کریں، بلکہ اپنے سرپرستوں سے مشاورت کے بعد کوئی بھی قدم اٹھائیں۔ اور اسی طرح شریعت نے والدین کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بالغ بچوں کے ایسے معاملات کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں بھی اعتماد میں لیں، کیونکہ زندگی بہرحال انہی نوجوان بچوں اور بچیوں نے گزارنی ہے۔ تو والدین کو اپنے بچوں اور بچیوں کی پسند کا ایسے موقع پر خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ تاہم اگر والدین اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو ان کی پسند کے برعکس کسی ایسی جگہ مجبور کرتے ہیں جہاں وہ نہیں چاہتے شادی کرنا اور ان کا نبھا مشکل ہے، تو اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اپنے والدین کو سمجھایا جائے کہ یہاں ہمارا شادی کا معاملہ مناسب نہیں ہے، ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا یہاں، اور ہمارے لیے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی فہمائش کر کے والدین کو ایسے فیصلے سے باز رکھنا، اپنے بڑے عزیز و اقارب کو اس معاملے میں شریک کر کے والدین کے فیصلے کو تبدیل کروانا، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے والدین کی صریح طور پر نافرمانی کرنا اور اس پر یہ بحث کرنا کہ آیا یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا، ایسا کرنے والا گناہ گار ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اس طرح طے نہیں کی جا سکتی کہ آدمی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ دونوں فریق، والدین اور اولاد، یہ ہر ایک دوسرے کی جذبات کا، ضرورتوں کا خیال رکھے تو انشاءاللہ العزیز اس میں برکت ہوگی۔ اگر کسی ایک طرف کو ناراض کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے تو وہ بہرحال بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ والدین کو بھی اجتناب کرنا چاہیے اور جوان بچوں اور بچیوں کو بھی والدین کی عزت اور ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، اگر کسی پراپرٹی کی خریداری کا معاہدہ کیا اور کچھ رقم بطور بیعانہ کے ادا کی اور بقیہ رقم کے لیے مدت مقرر کر لی ہو، کیا اس معاہدے کے بعد خریدار مالک بن جائے گا؟ اور کیا اس مدت کے دوران خریدار اس پراپرٹی کو فروخت کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں جو سب سے پہلی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ہر شہر میں، ہر علاقے میں وہ خرید و فروخت کے اصول اور صورتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے دیار اور علاقوں میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کی صورت یہ ہے کہ جو مروجہ صورت ہے وہ یہ ہے کہ فریقین رضامندی سے، کسی کو کوئی مکان پسند آ گیا، کوئی گھر پسند آ گیا، تو وہ بیٹھ کے رضامندی سے اس کو طے کر لیتے ہیں، اس کا جو مبادلہ ہے، معاوضہ ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ طے کر لیتے ہیں کہ جی یہ گھر میں نے آپ کو 60 لاکھ روپے کا 5 مرلے کا گھر میں نے آپ کو فلاں ایریے میں وہ میں نے بیچ دیا، میں نے دیکھ لیا، مجھے پسند ہے۔ اب یہ بات ہو گئی فریقین کی، رضامندی سے ہو گئی، تو اب بات ایجاب اور قبول جو ہے نا وہ ہو گیا خرید و فروخت کا۔ باقی رہ گئی بات ثمن کی، پیسوں کی ادائیگی کی۔ اس کے لیے جیسا کہ سوال میں ذکر ہے کہ ایک مدت مقرر کر لی ہے، تو وہ انہوں نے فریقین نے رضامندی سے وہ بھی طے کر لیا۔ تو اور یہ چیز ہے، زمین جو ہے، زمین کا جو مسئلہ ہے، اس کو کتابوں میں فتاوی جات میں لکھا ہے کہ یہ غیر منقولی چیز ہے۔ تو ایجاب و قبول پایا گیا، رضامندی پائی گئی، بیع طے ہو گئی، باقی رہ گئی بات پیسوں کی، وہ ایک مقررہ وقت پر اس کو جو بائع ہے اس کو وہ ادا ہو جائے گی یا وہ دے دے گا، جو بھی ان کی آپس میں ترتیب ہے۔ چونکہ ایسے موقعوں پہ لوگ اسٹامپ بناتے ہیں، وہ تحریر ایک تیار کرتے ہیں، دستاویز تیار کرتے ہیں، تو اب یہ چیز غیر منقولات میں سے آتی ہے۔ اور غیر منقولی چیزوں کے بارے میں فقہ میں اور فتاوی جات میں جو ضابطہ ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کو قبضے سے پہلے بھی آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر مشتری اس کو آگے بیچنا چاہتا ہے تو وہ اس کو بیچ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اس میں شرعاً کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اس چیز کا خیال کیا جائے، یہ چیز ملحوظ خاطر رہے کہ فراڈ جو ہے نا وہ کسی کا نظریہ نہ ہو، کسی
کوئی وہ بائے مشتری سے فراڈ نہ کرنا چاہتا ہو، مشتری بائے سے فراڈ نہ کرنا چاہتا ہو، ایک دوسرے سے اس طرح کی حرکت نہ ہو. جیسا کہ چونکہ یہ زمانہ ہے، اس میں لوگ عموماً اسی طرح کرتے ہیں. ایسی چیزوں سے بچتے ہوئے اگر یہ سودا کیا جائے تو اس طرح ٹھیک ہے کرنا. ہمارا اگلا سوال مفتی لقمان امین صاحب سے ہے. مسلم نماز کے وقت تقریباً 10 سے 15 لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آفس میں نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ نماز تو فرض ہے اور اس کی ادائیگی کو جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید سے ارشاد فرمایا ہے. اور مختلف روایتوں میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے نماز کی جماعت ترک کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں. تو ان احادیث کی روشنی میں جماعت کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ مسجد میں جماعت کی فضیلت پر بھی زور ہے. چنانچہ اسی وجہ سے مسجد جامع میں نماز پڑھنے کو 27 گنا زیادہ فضیلت والا عمل بتایا گیا ہے. تو مسجد میں جماعت کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے. اس کا ترک کرنا بلا عذر یہ تو پسندیدہ نہیں ہے. تاہم اگر کوئی آدمی کسی عذر سے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر جماعت کروا لیتا ہے، تو یہاں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ایک جماعت کا ثواب ہے اور ایک مسجد کی جماعت کا ثواب ہے. یہ آدمی جماعت کے ثواب کو تو حاصل کرنے والا ہے، لیکن مسجد کی جماعت سے بہرحال اس کے ثواب سے یہ آدمی محروم ہے. تو اسے عادت نہیں بنانا چاہیے. ہاں اگر کسی طرف سے ملازمت کی کوئی پابندی ایسی ہو کہ مسجد جانے کی اجازت نہ ہو اور وہیں پر جماعت سے نماز پڑھ لی جائے تو اس حد تک تو گنجائش ہے، لیکن اس عمل کو معمول بنانا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے. مجھ سے وہ پوچھتے ہیں کہ پلاٹ کی تفصیل نشاندہی ممکن نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں خرید و فروخت جائز ہے؟ دیکھیے جی، اس میں آج کل تو کمپیوٹرائز دور ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بھی لوگوں کی پراپرٹیاں محفوظ ہیں اور حکومتی کھاتے میں بھی یہ چیزیں محفوظ ہیں کہ کس کی جگہ کہاں سے کہاں تک ہے، کہاں سے کہاں تک ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ محفوظ ہے تو وہ اس کو اسی اعتبار سے بیچا جائے. لیکن جیسا کہ سوال میں ہے کہ کوئی ایسی صورت بن گئی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ جی یہ نشاندہی کوئی حتمی اور یقینی طور پر نہیں ہو رہی کہ یہاں سے یہاں تک جو ہے نا فلاں کی ہے، یہاں سے یہاں تک فلاں کی ہے، تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے. اس میں سب سے بہتر بات جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ ایسی جگہ کو نہ بیچا جائے نہ خریدا جائے. دا ما یوریبو کا الا ما یوریبو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں شک آ جائے اس کو چھوڑ دو. تو اب اس میں ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا اب اس میں فتوے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ بیچنے والا جو مالک ہے اس کو چاہیے کہ اس کی نشاندہی اس طرح کرے کہ وہ کسی اپنے تخمینے اور اپنے اندازے تحری اور سوچ و بچار وہ اپنی امانتاً کرے، دیانتاً امانتاً وہ جو نا اس کو تحری کو کرے اور اس اعتبار سے پھر وہ اس کی نشاندہی کر لے. اور اس میں بھی کوشش یہ کرے حتی الامکان کہ کوئی 1 2 انچ 3 انچ جگہ اپنی یہی گمان کرے کہ میری دوسرے کی طرف چلے گی یا میں نے اس کی جگہ نہیں لی. یہ طریقہ بہتر رہے گا. اگر نشاندہی ممکن نہیں ہو رہی تو اس طرح کر کے اس کو بیچ لیا جائے. ہمارا اگلا سوال مفتی لقمان صاحب سے ہے. مطلب ایک شخص کی عمر 78 سال ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کو نماز فرض ہونے کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک فرض نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اب کچھ سالوں سے ہر طرح سے نماز کا پابند ہے. اب قضا بھی ممکن نہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل تجویز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ نماز کی فرضیت تو قرآن پاک سے ثابت ہے اور یہ ایسا فرض ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے. اس میں کسی خاص نصاب کے مالک ہونے کی بات نہیں ہے
کسی خاص وقت کی بات نہیں ہے۔ شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ان کے ذمے ہے۔ اب اس میں اگر کسی آدمی سے کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر ارشاد فرمایا، جس شخص کو نماز پڑھنا بھول گیا یا وہ سوئے رہ گئے تو جب وہ بیدار ہو تو وہ اٹھ کر اپنی نماز کو پڑھ لے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک سفر میں ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کا قافلہ آرام کے لیے لیٹا تو فجر کی نماز وقت پر نہیں ادا ہو سکی، تو آپ نے آگے چل کر وہ نماز دوبارہ قضا کی، صحابہ کو بھی قضا پڑھائی۔ تو نماز جب رہ جائے تو اس کا تو یہی حل ہے کہ آدمی اس کو قضا کرے۔ اب ان صاحب کا جو مسئلہ ہے کہ 50 سال کی عمر تک یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے، تو یہ ان کی اپنی غفلت اور سستی ہے جو بہرحال گناہ ہے۔ اب جب انہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو یہ اپنی وسعت کے بقدر ان نمازوں کو قضا کریں، یعنی کم از کم یوں کریں کہ ہر روز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو قضا کرتے رہیں۔ فجر کی نماز پڑھی تو اپنی زندگی کی پہلی قضا شدہ فجر بھی ساتھ پڑھ لی، اسی طرح ظہر کی نماز پڑھی تو اپنی زندگی کی پہلی قضا شدہ ظہر بھی ساتھ پڑھ لی، یوں یہ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ معافی بھی مانگیں کہ انہوں نے اتنا عرصہ نماز کو چھوڑے رکھا۔ تاہم جو نمازیں رہ جائیں، اگر عمر کا آخری حصہ ہو، نمازیں نہ پڑھی جا سکتی ہوں، تو جو نمازیں رہ جائیں ان نمازوں کے بارے میں وصیت کرنا ان کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ اپنے ورثاء کو یہ وصیت کر کے جائیں کہ میری نمازوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیا جائے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک نماز کے بدلے میں اتنا فدیہ دینا جتنا ایک روزہ چھوڑنے پر آدمی دیتا ہے، نصف سا کے بقدر، یہ تقریباً 1.25 سیر گندم کے برابر ہوتا ہے نصف سا۔ اتنی مالیت ایک نماز کی طرف سے فدیے کے طور پر ادا کی جائے گی، تو اس کی وصیت کر کے جانا ضروری ہے۔ باقی جتنی نمازیں خود پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، اگر ورثاء نے یہ وصیت پوری کر دی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ معافی کی صورت پیدا ہو جائے گی، اور اگر انہوں نے اس میں کوتاہی کی اور اللہ تعالیٰ ان کی نیت سے واقف ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے لیے کوئی آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اگلا سوال مفتی نعیم صاحب سے ہے کہ کچھ ادارے اور کمپنیاں الیکٹرانکس اور دیگر اشیاء قسطوں میں فروخت کرنے کے لیے اضافی رقم لیتے ہیں، مثلا رکشے کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے تو اس پر 35% کے حساب سے اضافی رقم لیتی ہے، کیا اس طرح سے کوئی چیز خریدنا جائز ہے؟ کیا یہ اضافی رقم سود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ قسطوں کا کاروبار بیسیکلی ادھار کاروبار ہے۔ قسطوں پر چیز بیچنے والا وہ اپنی چیزیں ادھار بیچ رہا ہوتا ہے، تو ادھار پہ زیادہ قیمت کے ساتھ بیچنا، مارکیٹ کے ریٹ سے ہٹ کے بیچنا، زیادہ کر کے بیچنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اس کی چیز ہے، مالک کی چیز ہے، مشتری لینے کے لیے آیا ہے، دونوں نے، خریدنے والا لینے کے لیے آیا، دونوں نے رضامندی سے سودا طے کیا ہے، تو وہ بتا رہا ہے اس کو کہ جی میں آپ سے اتنے پیسے زائد لوں گا، اور خریدنے والا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے چیز خریدنی ہے، تو وہ رضامندی سے طے کر رہے ہیں۔ تو جب رضامندی سے طے کر لیں تو یہ ٹھیک ہے، اس طرح زیادہ قیمت کے ساتھ قسطوں پر بیچنا۔ دوسری بات، قسطوں کے کاروبار میں 2 3 4 چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ نمبر 1، اس کی مدت طے کر لی جائے کہ جی میں نے یہ پیسے اتنی مدت میں آپ سے وصول کرنے ہیں، اور میں آج کی تاریخ نوٹ کر لیں کہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور مثال کے طور پر عموماً قسطوں والے انہوں نے اپنی ترتیب بنائی ہوتی ہے کہ جو زیادہ قیمت کی چیز ہوتی ہے جی اس کی ہم نے قسطیں سال میں پوری کرنی ہے، جو تھوڑی قیمت کی چیز ہوتی ہے اس کی قسطیں جی ہم نے 6 مہینے میں پوری کرنی ہے۔ تو ایک مدت مقرر کر لیں۔ مدت مقرر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے مابین جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی۔ جب مدت پہلے سے مقرر ہوگی تو وہ دینے کا پابند ہوگا، یہ لینے کا پابند ہوگا۔ ایک چیز تو یہ کہ مدت طے کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قسطوں والے صاحب، بیچنے والے جو صاحب ہیں، وہ اس چیز کا ریٹ بھی مقرر کر دے کہ جی اس چیز کا یہ ریٹ ہے، آپ کو یہ
جو ریٹ آج طے ہو رہا ہے، جب تک آپ کی قسطیں پوری نہیں ہوں گی تب تک اس کا یہی ریٹ رہے گا۔ دو چیزیں یہ۔ تیسری چیز یہ کہ قسطوں والے عموماً کرتے یہ ہیں کہ آخری قسط لوگ کہتے ہیں جی معاف کر دو جی ہم آخری قسط نہیں دیں گے، یا قسطوں والے کہتے ہیں کہ آخری قسط آخر میں جا کے کہتے ہیں، شروع میں کہہ دیں، ابھی یہ میں نے بات کرنی ہے کہ آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ جی آخری قسط جو ہے نا وہ آپ نہ دینا۔ تو یہ کام نہ کریں۔ شروع میں اگر طے کر لیا جائے کہ جی یہ چیز اتنے کی ہے اور اتنی اس کی کتنے قسطیں بنتی ہیں، اور آخری جو قسط ہے وہ آپ نے نہیں دینی، وہ معاف ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آخری قسط وہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، وہ جو ان کے پیسے طے ہو گئے ہیں وہی اس میں شامل ہیں، وہی اس کی جو نا وہ جتنی قسطیں بنیں گی وہی وہ ادا کریں گے۔ اور ایک اور خرابی ہوتی ہے کہ قسطوں والے حضرات جو ہیں جب پیسے وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کو قسط نہیں ملتی یا ان کی قسط لیٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر لوگوں سے جرمانے وصول کرتے ہیں۔ تو یہ جرمانے جو وصول کرنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائے گا سود کی طرف لے کے جائے گا، یہ لوگوں سے جرمانے وصول کرنا۔ اور ایک اور خرابی پیدا ہوتی ہے یہ کہ مثال کے طور پر میں نے رکشہ خرید لیا 2,35,000 روپے کا، اب میں نے 1.5 لاکھ روپیہ دے دیا، اب آگے میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی قسط ادا کر سکوں۔ اب وہ قسطوں والے کیا کریں گے؟ میرا رکشہ جو ہے نا وہ اس پہ بین لگا دیں گے، وہ میری گاڑی پکڑ کے لے جائیں گے، اپنے قبضے میں لے لیں گے، اور پھر جو میں نے پیسے ان کو دیے ہوئے ہیں وہ بھی میرے واپس نہیں کریں گے۔ یہ بھی خرابی ہے۔ ہاں اس میں وہ اپنا یہ تو کر سکتے ہیں کہ، اور یہ اس کو پہلے طے کریں کہ جی ہم آپ کو یہ گاڑی بیچ رہے ہیں، اور یہ گاڑی اگر آپ نے قسطیں شارٹ کی، آپ سے پیسے نہیں دیے گئے، تو پھر ہم جو ہے نا یہ جتنی دیر آپ گاڑی چلائیں گے اس گاڑی کا کرایہ ہم آپ سے وصول کریں گے۔ یہ کرنا تو ٹھیک ہے، اور جی وہ پیسے بھی ہڑپ، گاڑی بھی ہڑپ، جرمانے بھی وصول، یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ سود کی طرف ہمیں لے جائیں گی۔ اللہ پاک ہماری آپ کی سود سے حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال مفتی لقمان صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، آج کل ہر شخص کسی نہ کسی درجہ میں سیاسی جماعتوں سے وابستگی رکھتا ہے۔ ہمارے مسجد کے امام صاحب بھی ایک سیاسی جماعت کے حمایتی ہیں، اور بعض اوقات نجی محافل میں مخالف سیاسی جماعتوں کے بارے میں نازیبا سنی سنائی باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ نماز قضا کر لیتے ہیں لیکن اس امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ امام مسجد غیر سیاسی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس ایک سوال میں تقریباً 3 سوال اکٹھے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات جو سائل نے پوچھا کہ ہر آدمی کا کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے، اور ان کے مسجد کے کسی امام صاحب کا بھی ایسے ہی کسی جماعت سے تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کو خیر کا ذریعہ بنایا جائے۔ سیاست کا لفظ اتنا غلط استعمال کیا گیا اور اس کو اتنا بدنام کیا گیا کہ کوئی بھی شریف آدمی اپنے ساتھ سیاست کے عمل کو جوڑنا پسند نہیں کرتا۔ ایک تو اس غلطی کی اصلاح ہو جانی چاہیے کہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، سیاست نظام حکومت چلانے کا نام ہے، وہاں تک پہنچنے کا نام ہے۔ تو مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند بنایا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کسی سیاسی جماعت سے اپنی مکمل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ فلاں سیاسی جماعت کے ساتھ مجھے وابستہ ہو کر اپنے اس مشن کو پورا کرنا آسان ہوگا، تو اس کے لیے اس سیاسی جماعت سے وابستہ ہونا کچھ برا نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بشرطے کہ صدق کے دل کے ساتھ اسے سمجھ لیا جائے کہ یہ درست رستے کی طرف رواں دواں ہے یہ جماعت، اور میں اگر اس میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کروں گا تو میں اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کا سبب بنوں گا۔ اس حد تک تو یہ اچھی بات ہے، اس میں ہر آدمی کو اپنی استطاعت کے بقدر حصہ ڈالنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سائل نے پوچھا کہ امام صاحب بعض دوسری جماعتوں کے بارے میں سنی سنائی باتیں نقل کر دیتے ہیں، اگر واقعتاً ایسا ہی ہے کہ وہ امام صاحب لوگوں سے سنی ہوئی باتیں اپنی مخالف جماعتوں کے بارے میں نقل کرتے ہیں، ان پر تبصرے کرتے ہیں، تو یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں یہ تعلیم ہے کہ دشمن کے بارے میں بھی عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی بات مت کہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے لیے عدل کے خلاف بات کرو۔
اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے بات کرتے رہو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو ہمیں کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہماری بات مبنی بر صداقت ہے، کیا یہ بات واقعتاً ایسی ہی ہے جیسی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے۔ تو یہ تو ایک عام سی بات ہے، اس کا تعلق خاص سیاست سے نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ کوئی کسی بھی بات کو آگے نقل کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ یہ بات جو میں آگے نقل کر رہا ہوں یہ واقعتاً سچی بات ہے۔ اب اگر اس کو سیاست سے جوڑ لیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، عمومی زندگی میں اس چیز کو دیکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ تیسری بات جو پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا امام صاحب کا غیر سیاسی ہونا اچھا نہیں ہے؟ تو ہمارے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم 2-2-4 کی طرح طے کر دیں اور پھر قیامت تک اس میں جھگڑا نہ ہو سکے۔ یہ حکمت اور اجتہاد کی قبیل کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی امام صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاست میں عملاً حصہ لینا اور کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے تو وہ اپنے اس فیصلے کے پابند ہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور اگر کسی مسجد کے امام صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سیاست سے لا تعلق رہیں تو وہ دین کے دیگر شعبہ جات کی زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں تو انہیں اس کی بھی آزادی ہے۔ تو یعنی کسی شخص کا سیاست سے وابستہ ہونا یا نہ ہونا اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا کہ کون سے امام صاحب سیاست سے وابستہ ہوں تو اچھا ہے اور کون سے وابستہ نہ ہوں تو اچھا ہے۔ اس کا فیصلہ خود اس امام صاحب نے کرنا ہے، اس نے اللہ کے سامنے خود جواب دہ ہونا ہے، اپنی زندگی کو اس نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بات انہیں پر چھوڑ دی جائے تو زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ میں یا کوئی دوسرا آدمی کسی تیسرے آدمی کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ سب ایسی خواتین جن کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے گر جاتے ہیں، کیا ایسی عورت کی خوبصورتی بحال رکھنے کے لیے دوسری عورت اپنی بالوں کا تحفہ دے سکتی ہے؟ ایک ہے بالوں کا گرنا اور ایک ہے ایک عورت کا دوسری عورت کو بالوں کا تحفہ دینا۔ تو یہ عموماً بال تو ہلکے پھلکے گرتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں وہ ایک ہے کہ بالکل وہ بیچاری سر کے سالے بار گر جائیں تو اتنی تو کوئی شاذ و نادر ہی کوئی صورت شاید ہو، تو یہ بالوں کا گرنا ہلکا پھلکا اس کو برداشت کرنا چاہیے، یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو گرتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات تحفے دینے کی، تو وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ بال دینے والی بھی گناہ گار ہے اور جو بال لے کر اپنے سر میں لگوائے گی وہ بھی گناہ گار ہے، دونوں پر جو ہے نا وہ لعنت کی گئی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے اس حد تک نوبت ہلکے پھلکے ہوں تو اس میں اتنا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ حدیث میں بڑی سخت طریقے سے اس کو روکا گیا، منع کیا گیا کہ اس طرح نہ کیا جائے۔ اب کبھی ضرورت پڑ جائے تو وہ پھر جو وہ پلاسٹک کے بال آج کل ملتے ہیں وہ لگوا لیجیے، خوبصورتی کرنی ہے نا وہ لگوا لیجیے نا، تاکہ حدیث کی وعید میں تو بندہ شامل نہ ہو نا۔ ہمارا آج کا آخری سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے یہ ہے۔ سب ہماری یونیورسٹی میں ایک حافظ صاحب جماعت کرواتے ہیں مگر انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا کفار کی مشابہت ہے، پینٹ شرٹ پہننے والے کی ابتدا میں نماز نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کفار کی مشابہت ہے یہ پتلون وغیرہ میں، اور دوسرا یہ کہ اس میں نماز نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کفار کی مشابہت ہے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے ایسی، چونکہ یہ یہود و نصارہ کا لباس ہے، مسلمان کے کلچر میں یہ لباس نہیں ہے۔ جو قرآن کریم میں 29ویں سپارے میں سورۃ المدثر میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ پاکیزہ لباس پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور روایات میں جو لباس کا ذکر آیا ہے، قطعی طور پر ہم لباس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی
یہ لباس مسنون ہے، یہ لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، حتمی طور پر اور یقینی طور پر یہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ کوئی اس چیز کی صراحت موجود ہی نہیں ہے کہ اس کا پورا نقشہ کھینچ کر اور لباس کو جو ہے نا وہ بیان کیا جا سکے۔ کرتے کا ذکر آتا ہے، قمیص کا ذکر آتا ہے، تہبند کا ذکر آتا ہے، پجامے کا ذکر آتا ہے، تو یہ جو پینٹ پتلون وغیرہ ہے یہ نہ پجامے میں آئے گی، یہ نہ شلوار میں آئے گی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ قمیص اور کرتے میں بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوگا، اور باقی یہ چیز جائے گی تو صحیح کفار کی طرف، یہ پینٹ پہننا، چونکہ یہ نیک لوگوں کا لباس نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو قیامت والے دن اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ایسے لباس سے بچنا چاہیے، ایسا لباس پہننے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، پہننا نہیں چاہیے۔ باقی رہ گیا مسئلہ ہے یہ لباس پہن کر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ایسا لباس کہ جس میں انسانی اعضاء واضح ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ منع کیا گیا ہے۔ ایسا لباس پہننا کہ جس سے انسانی اعضاء واضح ہوں۔ تو آج کل عموماً ہوتا ہے یہ لڑکے جو ہے نا وہ چست لباس پہنتے ہیں، وہ پینٹیں پہنتے ہیں، تو اس میں اعضاء جو ہے نا وہ واضح ہوتے ہیں۔ تو اور اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے پینٹ پہننے میں کہ عموماً جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا سطر ظاہر ہو جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے جب سطر ظاہر ہو گیا تو 3 تسبیح کی بقدر اگر سطر ننگا رہا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لباس میں یہ کچھ قباحتیں ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ پینٹ وغیرہ پہن کر نماز نہ پڑھائی جائے۔ تاہم اگر کسی نے پینٹ شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے ثواب میں بہت زیادہ کمی آئے گی۔ جزاک اللہ۔